آج کی تراویح میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آج 12ویں پارے کی تراویح ہمارے سامنے مکمل ہو گئی۔ دو عظیم سورتوں کی تلاوت آج کی گئی ہے۔ پہلی سورہ ہود کی مکمل تلاوت ہوئی ہے اور دوسری سورہ یوسف کی۔ آج کی تراویح میں جو پیغام ہے وہ میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ اس سلسلے میں جامع الترمذی و الدارمی کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی اہمیت کا اور عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، جلد ہی فتنوں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے بچانے والی صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے زمانے کی باتیں ہیں، تمہارے درمیان ہونے والے اختلاف کا حل بھی اس میں موجود ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرکش اس کتاب کو چھوڑ دے گا، اللہ پاک اسے پاش پاش کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ تو یہی صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھی سچی راہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث میں ایک جملہ ہے کہ جس نے اس کتاب کی طرف دعوت دی اس نے سچ بات کی طرف دعوت دی، اور جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن پاک کی عظمت بڑی عظیم ہے، اور اس سلسلے میں آج کی تراویح میں بھی دنیا والوں کو ایک چیلنج قرآن نے دیا کہ اگر کسی کو اس کتاب کے بارے میں شک ہے کہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، تو وہ اس جیسی کوئی 10 سورہ بنا کر لے کر آئے۔ قرآن کا جو چیلنج ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ پھر کسی تراویح میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ دوسری بات جو آج کی تراویح میں پیش کی گئی وہ تقریباً 9-10 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ضمن میں خاص طور سے یوسف علیہ السلام کی زندگی موجودہ زمانے میں ہمارے لیے ایک بڑا پیغام رکھتی ہے۔ تمام نبیوں کی زندگی جن کے واقعات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، خاص طور سے آج کی تراویح میں وہ یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں اللہ پاک نے بھیجے ہیں، اللہ پاک نے انہیں آزمایا، کفر کی طرف سے، باطل کی طرف سے، اللہ کے نافرمانوں کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے ان کو ہمیشہ آزمائش میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، استقلال کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ نے جو ان کے ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے کبھی باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، کبھی باطل سے مداہنت برداشت نہیں کی۔ اس سلسلے میں یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے، مختصراً اس واقعے سے جو نتیجہ ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے یہودیوں سے سازگانٹھ کر کے اللہ کے رسول سے ایک سوال پوچھا کہ بھی آپ یہ بتائیے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ مصر کیسے پہنچے؟ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ اللہ کے رسول سے ہم یہ سوال پوچھیں گے اور رسول اللہ اس سوال کے جواب کے لیے یہودیوں سے رابطہ کریں گے تو ان کی پول کھل جائے گی، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ پاک نے پوری سورہ اتار دی۔ عام طور پہ قرآن کا جو طریقہ ہے واقعات بیان کرنے کا، چونکہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں،
قرآن تو رہنمائی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن آپ دیکھیے جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کا کہیں مختصر سا قصہ ہے کسی ایک سورہ میں، اور کسی دوسری سورہ میں کچھ دوسری چیزوں کا تذکرہ ہے. تو پورے قرآن میں واقعات نبیوں کے بکھرے پڑے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری ایک سورہ میں اللہ پاک نے واقعاتی انداز میں بیان فرما دیا. وہ پورا واقعہ ہمارے لیے سننے سے متعلق ہے. میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر موقع ملے تو پوری سورہ یوسف کے پورے واقعے کو تفصیل سے اس کو اپنے مطالعے میں رکھ لیں. بہرحال یوسف علیہ السلام کے واقعے اور ان کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ بڑا اہم ہے. سب سے بڑی اور پہلی بات وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ کنویں سے لے کے تخت تک کا سفر ہے. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر وہاں سے شاہ مصر کے پاس پہنچے، پھر جیل میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیے گئے. تو کنویں سے لے کر تخت تک کا جو سفر ہے یوسف علیہ السلام کا، اس میں جگہ جگہ آج مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے بڑا پیغام ہے. دیکھیے آج اگرچہ پوری دنیا ہماری مخالف ہے، جھوٹے الزام لگا کر عالم اسلام پر بمباری کی جا رہی ہے. جس طریقے سے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، بالکل وہی صورتحال ہے. چاروں طرف سے کفر نے، طاغوت نے، باطلوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے عالم اسلام کو گھیر رکھا ہے. جھوٹے بہانے بنا کر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. لیکن ایسے مرحلے میں ہمیں صبر کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ اللہ کی مدد کو پکارنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک انشاءاللہ عالم اسلام کے لیے کوئی خوشخبری لے کر آنے والا ہے، کوئی اچھی بات عالم اسلام کے لیے نکل کے آنے والی ہے. یہ سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ پیغام ہمارے سامنے دیتا ہے. ایسے ہی امت کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، معاذ اللہ، کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں. آج موجودہ جو چیلنجز ہیں ہمارے نوجوانوں کے سامنے، خاص طور سے ہمارے نئی عمر کے بچوں کے سامنے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے فحش مواد جو پروسے جاتے ہیں، ایسے حالات میں اگر کوئی نوجوان اپنے دامن کو دنیا کی گندگی سے بچا لے تو وہ سمجھیے کہ یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. تو یہ پیغام بھی ہمیں آج یوسف علیہ السلام کی اس واقعے سے ملتا ہے. تیسری اور آخری بات یوسف علیہ السلام کی واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ امت کے اندر اختلافات بھی ہیں، مسلکی اختلاف ہے، گروہی اختلاف ہے، جماعتی عصبیت ہے. جماعتی عصبیت سر چڑھ کے بول رہی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں مایوس نہیں ہونا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے ظلم کیا، کنویں میں ڈالا، وہاں سے لوگوں نے اٹھا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا. لیکن جب یوسف علیہ السلام کا ان کے معاملے میں کیا رویہ رہا؟ صبر کا، برداشت کا، معاف کر دینے کا. جب یوسف علیہ السلام کو موقع ملا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے کے بجائے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو اس میں مسلکی بنیادوں پر اختلاف کرنے والوں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب پہ غالب ہے. اللہ بہترین کارساز ہے اور بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ہمارا رب وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کو جس نے کنویں سے نکالا، جس نے مصر کے بازار سے اٹھا کر مصر کے تخت پہ بیٹھا دیا، وہی ہمارا بھی رب ہے اور وہی یوسف علیہ السلام کا بھی رب ہے. تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی، آج امت کو، عالم اسلام کو اللہ کی ویسی ہی مدد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کرے گا. ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بہترین کارساز ہے. ہمیں اس بات کا ورد کرتے رہنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل فنعم المولا و نعم النصیر. ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ بہترین کارساز ہے اور وہ بہترین مولا ہے. حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باطل کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی طرح
سرخ روئی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، خصوصاً امت کے جیالوں کو، امت کے نوجوانوں کو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور طاقت دے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد